بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 17 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور، متفق علیہ۔ بزرگان محترم، آج جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور آپ نے احادیث کے سنتے ہوئے بار بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے سب سے بڑے راوی، جن کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے، اور اصحاب صفا کے سرخیل تھے۔ ان کا خاندانی تعلق یمن کے قبیلہ دوست سے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، مگر وہ اپنے نام کے بجائے اپنی کنیت سے، چونکہ وہ بلی کو پالتے تھے، بڑی محبت بلیوں سے کرتے تھے، اور ہرتن کہتے ہیں بلی کو، ہریرہ چھوٹی سی بلی، اور ابو ہریرہ یعنی بلی کے باپ۔ چلیے ہم اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل، کون سا کام افضل ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا عمل؟ فرمایا حج مقبول۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف اوقات میں موقع کی مناسبت سے سوالات کیا کرتے تھے۔ ان سوالات سے امت کو بڑا نفع ہوا، اور دنوں میں پیدا ہونے والے کئی اشکالات کا حل انہی سوالات کے جوابات میں صحابہ کرام کو مل گیا، بلکہ ہم کو بھی مل گیا۔ اسی لیے جب ہم کسی سے پڑھ رہے ہوں، اساتذہ سے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے اساتذہ سے ان اشکالات کے سلسلے میں جو ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، دل و دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، سوالات ادب کے دائرے میں رہ کر بڑی نرمی کے ساتھ احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کرنا چاہیے۔ سوالات سامنے والے کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہیں، سوالات اس لیے نہیں ہے کہ سامنے والے کا یا استاد کا امتحان لیا جائے۔ سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ سوال اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ جتنے سوالات کریں گے، اچھے سوالات کریں گے، معلوماتی سوالات کریں گے، تحقیق کے لیے سوال کریں گے، آپ کو جواب ملے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ چلیے حدیث پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں 2-3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ دیکھو، سب سے افضل عمل، بہترین عمل، فضیلت والا عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ کہ صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کا کون سا عمل؟ اس کے بعد کا تو سرکار نے فرمایا کہ جہاد۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کہا کہ حج مقبول، مقبول حج۔ بظاہر ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان تو ایک دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ہے، دل میں اس کی چیز کی تصور کر کے اس کو یقین میں لانے کا نام ہے۔ مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کو بھی عمل قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور جہاد دونوں عمل ہی ہیں۔
جیسے جہاد عمل ہے، حج عمل ہے، ویسے ہی ایمان بھی عمل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جہاد پیروں سے، ہاتھوں سے، محنت سے کیا جاتا ہے، حج بھی ہاتھ اور پیر اس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ پوری اعضاء کا عمل ہے، لیکن ایمان دل کا عمل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی فکر کریں، اور جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو اس ایمانی قوت کے نتیجے میں جہاد کا عمل بھی وجود میں آئے گا۔ آدمی اپنے دین و ایمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اپنی شہادت کو اپنی سعادت تسلیم کرے گا، اور پھر پروردگار نے اس کو جو طاقت عطا کی ہے، اس کے ہاتھ میں، پیر میں، اس کے اعضاء و جوارح میں، اس ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں وہ اپنا وقت لگائے گا، حج کرے گا، اور اپنا پیسہ بھی خرچ کرے گا۔ مال اور جان خرچ اس وقت ہوتے ہیں جبکہ اس کے دل میں صحیح طور پر وہ ایمان ہو جو ایمان اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔